190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ ذرائع کے مطابق احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کل فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ فیصلے کی نئی تاریخ سے متعلق وکلاء کو کل آگاہ کیا جائے گا۔ فیصلہ سنانے کے لیے پہلے 23 دسمبر پھر 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ حمایت ختم کر دی تو وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو کھلے عام دھمکی۔ میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری کے فیصلے پر سخت رد عمل۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا شہباز حکومت فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لے رہی۔ اتھارٹی کے قیام کے فیصلے سے بھی بے خبر رکھا گیا۔ 11 ماہ گزر گئے لیکن مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لیسکو میں کرپشن الزامات پر نکالے گئے 12 افسران کی غیر قانونی بحالی کا نوٹس۔ اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، 10 روز میں رپورٹ طلب۔ نکالے گئے افسران پر خلاف قانون بین الاقوامی کمپنی سے سامان کی خریداری کا الزام ہے۔ پی ٹی آئی دور کی ایک اور مبینہ مالی بے ضابطگی سامنے آ گئی۔ گجرات میں شروع کیے گئے منصوبوں میں 8 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ہیر پھیر کا انکشاف۔ منصوبوں کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، نہ سی پی 1 تیار، نہ ہی دستاویزات مکمل کی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ 5 حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی۔ مقدمہ درج کر کے شرپسندوں سمیت سہولت کاروں کی بھی فوری گرفتاری کا فیصلہ۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 40 سے 50 تک تھی۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کرنے پر غور۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں لاہے عمل تیار۔ وزیر اعلیٰ کی سی ایم ایچ میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر زخمیوں کی عیادت، ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ ٹل پارا چنار شاہراہ آج بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تاحال متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ نہیں ہو سکا۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو وقتی طور پر روک دیا گیا۔ کلیئرنس ملنے کے بعد امدادی سامان پر مشتمل ٹرکوں کو روانہ کیا جائے گا۔ گرینڈ جرگے کے معاہدے کے مطابق کرم میں ہر حال میں امن کو یقینی بنایا جائے گا۔ خطے میں بالادستی کے خواب دیکھنے والے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے۔ ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان۔ مودی سرکار کی چیخیں 7ویں آسمان پر۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بیجنگ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پہلی بار بھارت اور چین ہمالیائی سرحدوں تنازع پر کھل کر آمنے سامنے۔ سرحدی تنازعات پر گزشتہ ماہ اجیت دوول نے بیجنگ میں مذاکرات بھی کیے تھے۔ بھارتی تسلط کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج۔ یوم حق خود ارادیت پر آزاد کشمیر میں ریلیاں، سیمینار اور مظاہرے۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر جلسے کا انعقاد۔ ضلع بھمبر کے تاریخی مقام ہاتھی گیٹ پر احتجاجی ریلی۔ جدوجہد آزادی کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ اٹوٹ ہے۔ صدر آصف زرداری کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ حریت قیادت کی رہائی اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کی بحالی کا مطالبہ۔
مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کیا بنا؟ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا سوال۔ کہا جو وعدے کشمیریوں سے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ کیا دنیا کا قانون اندھا، بہرا اور گونگا ہو چکا ہے؟ کیا کشمیری جیلوں میں ہی پڑے رہیں گے؟ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 45 کوئٹہ کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ وقت ختم۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ پی بی 45 کے حلقے پر مجموعی طور پر 34 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک اور جمعیت علماء اسلام کے میر عثمان پر مقابلے میں آمنے سامنے۔ فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق 5 ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹ رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچی۔ 1 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ فرار ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے ضلع بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی۔ کہیں بارش کہیں برفباری، نئے سال نے سردی بڑھا دی۔ لاہور میں صبح سویرے ہلکی بارش، دھند اور اسموگ میں کمی، سردی بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں برفباری۔ بلوچستان میں شدید سردی کی لہر، زیارت میں پارہ -11، قلات -9، کوئٹہ -8 تک گر گیا۔ میدانی علاقوں میں دھند کی شدت بھی برقرار، مختلف مقامات پر موٹر ویز بند رہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، غزہ پٹی پر 30 سے زائد حملوں میں 70 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، بچے، طبی عملہ اور امدادی کارکن بھی شامل۔ امریکی صدر بائیڈن نے غزہ پر حملوں کے خلاف عالمی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کو $8 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کا پرپوزل کانگریس کو بھجوا دیا۔ حماس نے ایک اسرائیلی قیدی کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں قید افراد کے اہل خانہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اور کراچی میں ہونے والی فل میراتھن میں کرک کے اسرار نے میدان مار لیا۔ 42 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے 30 منٹ میں طے کیا۔ ہاف میراتھن میں ساہیوال کے اختر کی پہلی پوزیشن۔ ہاف میراتھن گرلز میں گلگت کی ممتاز نعمت نے ٹائٹل جیت لیا۔